اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان آفاق احمد صدیقی 3M نیوز سے پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہم بتائیں گے، آج ہم بتائیں گے طلاق کے حوالے سے بات کریں گے، خلا کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالقادر ہزاری صاحب، آئین سے بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، یہ بات بتائیے کہ طلاق کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ بہت شکریہ پہلے تو جناب آفاق احمد صدیقی صاحب پروگرام کے اندر مدعو کرنے کا۔ جہاں تک قرآن اور حدیث کے اندر طلاق کے احکام یا ان کی روشنی میں طلاق کا حکم کیا ہے، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے اسلام میں قانون موجود ہیں اور اس چیز کو ختم کرنے کے لیے بھی اسلام میں قانون موجود ہیں۔ مثلا تجارت ہے، تجارت کیسے کی جائے، کن صیغوں سے تجارت ہوتی ہے، نکاح کیسے کیا جائے، کن صیغوں سے ہوتا ہے، اصول بتائے گئے۔ اسی طرح ان کو ختم کرنے یا منسوخ کرنے کے بھی اصول بتائے گئے۔ تو طلاق جو ہے، جو نکاح ہوتا ہے، اس نکاح کی قیودات کو اٹھانے کے لیے یا کسی عورت پر نکاح کے ذریعے کسی مرد کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان کو اٹھانا جو ہے، اس چیز کو شریعت مطالعہ کے اندر طلاق کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جتنی چیزیں بھی جائز کی ہیں، ان جائز چیزوں میں سے سب سے مقبول ترین چیز جو ہے وہ کسی مرد کا کسی عورت کو بلا وجہ جو ہے وہ طلاق دینا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کی 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی ہے طلاق احسن، کہ بہت اچھا طریقہ کیا ہے طلاق دینے کا، اور دوسری ہے طلاق سنت، کہ سنت طریقہ کیا ہے۔ اچھا، سنت طریقے میں یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے فعل کو بھی، آپ کے قول کو بھی، اور آپ نے کسی صحابی کو کرتے دیکھا، منع نہیں کیا یہ، تو یہ آپ علیہ السلام کا جو طلاق سنت کا معاملہ ہے، یہ قولی معاملہ ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اور اس کے بعد تیسری صورت جو آتی ہے وہ طلاق مغلظہ ہے۔ طلاق احسن یہ ہوتی ہے کہ ایسی عورت جو حاملہ نہیں ہے، پاکی کے دنوں میں ایک صیغہ طلاق کا، مثلا مرد کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی یا میں طلاق دیتا ہوں، ایک ہی دفعہ، ہاں ایک ہی دفعہ، ایک بار کے، اور یہ کہنے کے بعد چھوڑ دے، اس کو 3 پیریڈز آئیں گے، منسز آئیں گے، اور پھر وہ اپنی عدت گزرنے کے بعد جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی نکاح سے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر واپس یہ نکاح میں لانا چاہے تو بغیر شرمندگی کے جو ہے وہ خالی نکاح 2 مردوں کے گواہ کی موجودگی میں کر کے یہ واپس اچھا، وہ طلاق جو وہ رہے گی یا وہ طلاق رہے گی؟ وہ طلاق رہے گی، 2 طلاقیں ابھی بھی اس کے پاس باقی آپشن ہے۔ اچھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 جب تک نہیں دیں گے تو طلاق نہیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ جب وہ ایک لفظ سے چھوٹ رہی ہے، اس کی جان بھی چھوٹ رہی ہے اور آپ کی جان بھی چھوٹ رہی ہے، تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ ساری چیزیں جو ہے وہ 3 کی 3 یا 2 کی 2 وہ آپ جو ہے دینا شروع کر دیں۔ دوسرا جو طریقہ ہے طلاق سنت، وہ یہ ہے کہ پاکی کے ایام میں طلاق دی جائے، اس کے بعد پھر اس کے ماہواری آئے، پھر اس کے بعد پاکی میں دوسری طلاق، اور پھر اس کے بعد پاکی میں تیسری طلاق، اس میں بھی سوچنے کا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن جب تیسری طلاق ہو جائے گی تو اب یہ عورت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ تیسری جو طلاق ہے یہ انتہائی مقبوض ترین بھی ہے، نقصان دہ بھی ہے، معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور اسلام نے بھی قطعاً اس کو پسند نہیں کیا۔ وہ یہ ہے کہ ایک ہی لفظ کے اندر، ایک ہی مجلس کے اندر بندہ اس کو 3 طلاقیں، جا میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، اس طرح کے الفاظ کی اگر وہ ادائیگی کرتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ بغیر کسی مرد کے ساتھ نکاح کیے یہ عورت اب واپس نہیں آ سکتی۔ اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں، یعنی ایسی طلاق پڑ گئی ہے کہ اب اس کے بعد اس کا آنا جو ہے وہ شرعاً درست نہیں ہے۔ جی، ہم نے بات کی طلاق کی، جو مرد طلاق دیتا ہے۔ اب یہ بات کریں گے جیسے عورت ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور عورت خلا لیتی ہے؟ جی، میں سمجھ گیا آپ کا سوال، بڑا اچھا سوال ہے۔ جس طرح مرد جو ہے وہ طلاق دے کر اس خاتون سے اپنی جان چھڑائے اور اس رشتے کو ختم کرے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول نے عورت کو بھی یہ حق دیا ہے کہ وہ بھی اپنی جان چھڑا سکتی ہے اور اس رشتے سے علیحدہ الگ ہو سکتی ہے، اور اس کو خلا کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تقاضا اور مطالبہ خاتون کی طرف سے ہوگا، مگر سائن جو ہیں ان کا شوہر کرے گا، اصل میں یہ ہے ہی طلاق ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ یہ مطالبہ عورت کی طرف سے آئے گا، اور مار بقایا ہے یا ادا کر چکا ہے تو وہ مار واپس کرے گی، بقایا ہے تو پھر اس کے لینے کا مطالبہ نہیں کرے گی کہ مجھے مار نہیں چاہیے، آپ مجھے خلاصی دے دیں۔
تو یہ بھی یہ ہے کہ اس میں جب وہ مطالبہ کرے تو اس میں بھی ایک طلاق دے، ایک دفعہ اس پر سائن کرے، تو بہتر یہ کہ خلو اس طریقے سے تیار کیا جائے کہ مجھے آپ سے طلاق احسن چاہیے، تو مرد اس پر سائن کر دے، اگر دوبارہ آنے کی کوئی صورت پیدا ہو تاکہ ندامت اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا، واپس آنے کی وہ ہے کہ طلاق جو 3 صورتیں میں نے بیان کی ہیں تو عورت وہی لکھوائے۔ اچھا، ہمارے دور کا عالمیہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے یہ کورٹس کے ذریعے جو طلاق ہوتی ہے، اس خلو ہوتا ہے، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بسا اوقات ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہ شوہر کو آئے بغیر جو ہے 3 سمن کے بعد وہ اس کو فارغ کر دیتے ہیں، جو کہ شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک نوٹس بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا تیسرا۔ تو اس کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ نوٹس بھیجا جائے اور شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے مرد کی کہ وہ عدالت میں حاضر ہو، اس پر جرح کی جائے، معاملات کو ڈسکس کیا جائے، اور پھر 3 باریوں کے بعد جو ہے پھر خلو نامہ تیار کر کے اور اس پر سائن کروائے جائیں۔ مگر ہمارے دور کے اندر کیا ہوتا ہے کہ عورت مطالبہ رکھتی ہے کورٹ کے اندر، شوہر آتا ہی نہیں ہے، کوئی بیان دیتا ہی نہیں ہے، اپنا وکیل مقرر کرتا ہی نہیں ہے، تو عورت جو ہے وہ کورٹ جو ہے وہ عورت کے تقاضے اور مطالبے پر یک طرفہ فیصلہ کر دیتا ہے، جو کہ شرعاً درست نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کورٹ نے دے دی اور ٹھوس وجوہات موجود ہیں تو ٹھیک ہے، خلو ہو جائے گا، لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ خلو نہیں ہوگا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب خلو ہو جاتا ہے تو پھر نکاح بھی پڑا جاتا ہے، کہیں اور شادیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں حلال اور حرام کا مسئلہ ہے۔ آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ میں گزارش کروں گا، اس ملک کے جو بڑے بڑے سرکردہ علماء ہیں ان کو جج صاحبان کے ساتھ مل بیٹھنا چاہیے اور اس معاملے میں کوئی نہ کوئی پلاننگ کرنی چاہیے اور نتیجہ نکالنا چاہیے، تاکہ یہ حرام اور حلال کا مسئلہ ہے۔ اچھا، کثرت طلاق بہت زیادہ آج کل طلاق ہو دی ہے، یہ نوجوان زیادہ تر نوجوان جو ہیں بہت طلاق دینا شروع کر دی، بہت جی یہ اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ ایک تو دین سے دوری ہے۔ دین سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم دنیاوی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں، توجہ دینی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے۔ ہماری قوم و ملت کے بڑے بڑے ہیروز جو ہیں وہ یورپ میں جا کے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے علامہ اقبال کو آپ لے لیں، وہاں انہوں نے پڑھا ہے لیکن دین کو بھی انہوں نے سمجھا ہے، اور خالی سمجھا نہیں ہے بلکہ قوم کو سمجھایا بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنا اہتمام ہم دنیاوی تعلیم کا کرتے ہیں، ہمیں اس کے برابر اس سے زیادہ کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تجارت ایسے کرنی ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے، نکاح ایسے، طلاق یہ۔ تو جب وہ قرآن اور حدیث کے وہ احکامات جن میں طلاق کی بربادیوں کو یا پھر مذمت کی گئی ہے بلا وجہ پڑھیں گے تو کسی نہ کسی حد تک دماغ میں بات آئے گی، سوچیں گے۔ دوسرا جو ہے وہ عدم برداشت ہے، اور عدم برداشت کا جو مادہ ہمارے اندر آ گیا ہے اس کی وجہ بھی تو دین سے دوری ہے نا۔ جب ہم قرآن اور حدیث پڑھیں گے تو ہمیں یہ بات ملے گی کہ برداشت کرنا چاہیے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، انما یوفی الصابرون بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صابرین کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ تو ایک تو عدم برداشت ہے، دین سے دوری ہے، بے صبری ہے، اور تیسری چیز میں سمجھتا ہوں آفاق احمد صدیقی صاحب، وہ ہمارے ملک کے اندر بے روزگاری بھی ہے۔ بالکل صحیح، جی، بالکل بجا فرمایا۔ اور اس کے اندر ہمارے ملک کے جو معیشت کو پلان کرنے والے لوگ ہیں وہ مکمل اس میں ذمہ دار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی نوجوان پڑھتا ہے، اگر اس کو اس کے تقاضے کے مطابق ملازمت نہیں ملتی، اس کے تقاضے کے مطابق اس کو آمدنی نہیں ملتی، تو وہ بیچارہ تو خود محتاج ہے، تو کیسے بیوی کو رکھ پائے گا؟ ٹھیک ہے، اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے، وہ ایک الگ بات ہے۔ آپ توکل کر سکتے ہیں، میں توکل کر سکتا ہوں، دوسرا ہر بندہ برابر تو نہیں، لڑکی والوں کو بھی تو کچھ سپورٹنگ چاہیے، سپورٹنگ چاہیے، کھانے پینے کے لیے، دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کچھ چاہیے۔ تو ہمارے اداروں کو چاہیے کہ اس طرف بھی سوچیں، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا، پھر بے روزگاری کی وجہ سے خالی طلاق ہی نہیں ہو رہی، ماں باپ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، چوری چکاریاں ہو رہی ہیں، چھینا چھپٹی ہو رہی ہے، اور افراتفری ہو رہی ہے، اور بد امنی پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اگر اس کو دین کو سمجھا جائے، صبر اختیار کیا جائے، اور روزگار کے اچھے مواقع حکومت فراہم کرے اور لوگ اس سے فوائد حاصل کریں، قابو پایا جا سکتا ہے۔ اچھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا طلاق کے حوالے سے کیا فرمان ہے؟ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو جائز قرار دیا ہے، ان چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے اللہ کے ہاں، وہ کسی مرد کا کسی عورت کو جو ہے یہ
طلاق دینا ہے، تو بلا وجہ طلاق دینے سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اور اگر ضرورت پڑ جائے تو وہی 3 صورتیں جو ہم نے اس پروگرام کے ابتدا میں بیان کی ہیں سن لی جائیں اور اس پر عمل کیا جائے۔ اچھا یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ والدین کا نام فرمان ہے، والدین سے بدتمیزی کرتا ہے، اگر والدین کہیں کہ جی اپنی بیگم کو طلاق دے دو جی تو کیا اس کے بارے میں ہمیں کچھ واقعات ملتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ جب آئے تھے مکہ المکرمہ عراق سے تو آپ کی بہو موجود تھیں، انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کا پوچھا اور فرمایا کہ کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا کام سے گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا واپس آئیں تو ان سے کہنا کہ وہ گھر کی دہلیز چوکھٹ کو بدل لیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نے کسی کو پیغام دینا ہے جس کے ذریعے دینا ہے، اگر اسی کے متعلق وہ بات ہے تو یہ بات اشارے میں اور کنایے میں کہی جائے تاکہ وقتی طور پر اس کی دل شکنی نہ ہو۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے پوچھا کہ کوئی آیا تھا، چونکہ نبی جہاں سے گزرتا ہے تو وہاں خوشبو آتی ہے، اور پھر اگلا بندہ بھی نبی ہو تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں آئے تھے۔ تبھی تو امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور صحیح حدیث پاک ہے دارمی کی اور مشکات کی، نبی جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ کو طلاق دے دوں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اپنے والد کے کہنے پر طلاق دے دی۔ دوسری مرتبہ جب تشریف لائے تو پھر اتفاق سے اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، دوسری جو بہو تھی انہوں نے بڑی مہمان نوازی کی، اور ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازیوں کی بات تو قرآن کے اندر ہے، مہمان نواز تو آپ تھے، بڑے خوش ہوئے۔ تو فرمایا جب وہ واپس آئیں تو ان سے کہنا کہ اس طرح کا ایک آدمی آیا تھا، وہ بزرگ، اس نے کہا ہے کہ اپنی دہلیز کو چوکھٹ کو بارکی رکھیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، فرمایا کہ مبارک ہو تمہیں کہ تمہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی بہو تسلیم کر لیا ہے۔ ایک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بھی کہا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، تو انہوں نے طلاق نہیں دی تھی، اور حضور کے پاس آ گئے تھے کہ مجھے والد یہ کہہ رہے ہیں میں طلاق نہیں دینا چاہتا، تو حضور نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں والد کی بات مانیں۔ تو آفاق بھائی آپ کے سوال کے جواب ان دونوں واقعات کے بعد یہ میں نے کوٹ اس لیے کی ہے، بتایا اس لیے تاکہ خدشہ ذہن میں نہ رہے، اس کا ہم جواب بھی دے دیں۔ کوئی عورت جو ماں ہو یا مرد جو باپ ہو وہ اپنے بیٹے کو یہ کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ ٹھوس شواہد موجود نہ ہوں، بامر مجبوری، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اسلام کے اندر تو چیزیں ملتی ہیں، تو بہت ساری اسلام کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو نبیوں کا خاصہ ہیں۔ مثلا ہم جو ہے وہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، سرکار 6 نمازیں، تہجد کی نماز بھی آپ پر فرض تھی، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ ہے، کیونکہ نبی جو حکم کرتا ہے وہ اللہ ان کو بتاتا ہے اور امت کو اس پر عمل کرنا کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ بات کہے کہ حضرت عمر نے کہا اور ان کے بیٹے نے طلاق دے دی، تو میں کہوں گا حضرت عمر کے کہنے پہ نہیں دی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ نبی کی اطاعت کرنا، حکم ماننا جو ہے ضروری ہے۔ اب اگر یہ سوال ہو کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں طلاق دے دو اور طلاق نہیں دے رہا، تو میں یہ کہوں گا کہ صحیح حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ اس وقت تک ماں باپ کی فرما برداری کرو جب تک وہ غیر شرعی کام کا حکم نہ کریں۔ بلا وجہ طلاق کا اگر وہ تقاضا کریں گے تو یہ غیر شرعی کام ہے اور اس میں بات نہ مانی جائے، اس میں کوئی نافرمانی والی بات نہیں ہے۔ اچھا ایسا ہوتا ہے کہ جو میاں بیوی جو آپس میں جھگڑا ہوتا ہے اور وہ طلاق دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، اگر وہ دوبارہ نکاح میں آنا چاہیں تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ زوج غیر سے نکاح کریں۔ اچھا آج کے معاشرے کے اندر 3 طلاق پڑھنے کے بعد جو حلالے کی صورت ہے، شریعت مطالعہ نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا۔ اچھا اس کی اجازت دی ہے، پسند نہیں کیا؟ پسند نہیں کیا۔ دیکھیں اجازت اور چیز ہے اور پسند کرنا ہمارے ناظرین کو یہی، ہاں یہ اور چیز ہے، یعنی کہ پسند ناظرین اور ہے لیکن اس کی اجازت اور ہے۔ مثلا آپ کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں رات کے ٹائم دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے، آپ اس کو اجازت دے دیتے ہیں مگر یہ کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں کر رہا کہ آپ جائیں، تو اب دیکھیں پسند الگ ہو گئی، اجازت الگ ہو گئی۔ ہمارے دور کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت مطالعہ نے جس کی اجازت دی ہے اس کو پسندیدہ بنا لیا ہے اور اس کو ہم نے کرنا شروع کر دی ہے، فیشن کے طور پر بھی کیا جا رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کرنے والا اور کروانے والا دونوں پر جو ہے وہ کیا فرمائیے، لعنت فرمائیے۔ چونکہ میرا تعلق ہے، میں نکاح وغیرہ بھی پڑھاتا ہوں، ایسا سلسلہ میرے پاس پچھلے دنوں آیا تھا، میں نے منع کر دیا تھا اور میں حیران ہوا آفاق بھائی کہ جس طرح آج کل نکاح کروائے جا رہے ہیں اس طرح حلالہ سنٹر قائم کیے گئے ہیں، یہ ہے کہ جیسا اور جس سے اللہ اور اس کے رسول نے
ناپسند کیا ہے وہ ہم دفاتر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جن چیزوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے تھی اس کی ہم کیا کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو یہ قطعاً بھی ٹھیک اور جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ضرورت پڑ جائے کسی مرد سے نکاح کرتی ہیں تو اس کے اندر کوئی شرائط نہ ہو، غیر مشروط نکاح، آج کل معاشرے میں زیادہ بات پھیل گئی ہے کہ جی مشروط کرتے ہیں، جی 1 مہینہ رکھیں گے، نہیں یہ نکاح نہیں ہوگا پھر اس میں، اور پھر جو نکاح موقت ہوتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا، جس طرح وہ منع ہے اس طرح یہ بھی منع ہے، غیر مشروط ہو، اور پھر اگلے بندے کی بھی اس کی مرضی اور منشا پر ہے، وہ چاہے تو اس کو طلاق دے دے اور کوئی اس سے مطالبہ نہ کرے کہ بھائی آپ اس کو طلاق دیں، یہ بھی ایسے ہی مطالبہ ہو جائے گا جیسے عام عورت کسی کے نکاح میں ہوتی ہے اور پھر بندہ زبردستی کہے کہ آپ جو ہے اس کو جو ہے وہ کیا کرے، طلاق دیں۔ اچھا ایک اور چیز ہے کہ اگر وہ کسی مرد سے نکاح کرے گی جب تک میاں اور بیوی کے خاص تعلقات قائم نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ جی اچھا مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائیں ہمارے ناظرین کو، اور بہت شکریہ آپ کا مفتی عبدالقادر ہزاری صاحب، بہت شکریہ، آپ کے بلانے کا شکریہ، جزاک اللہ۔